اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پہاڑوں کے فرشتوں کے ذریعے طائف کے لوگوں کو تباہ کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایمان والے پیدا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر عتبہ اور شیبہ کو ترس آیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ انگور دے کر بھیجا۔ عداس نے آپ کی گفتگو سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ طائف سے واپسی پر نخلا میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ کچھ جنات وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس کلام پاک کو سنا اور ایمان لے آئے۔ بعد میں وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ طائف سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں واپسی بھی خطرناک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار مطعم بن عدی سے پناہ طلب کی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کی۔ مکہ سے 336 کلومیٹر دور یثرب، جسے بعد میں مدینہ النبی کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ یہاں دو بڑے قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، جو طویل عرصے سے آپس میں دشمنی اور جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے جو علمی برتری رکھتے تھے، مگر آپسی اختلافات کی وجہ سے ایک متحد قوت نہیں بن سکتے تھے۔ اہل یثرب کو ایک ایسی قیادت کی تلاش تھی جو ان کے تنازعات کو ختم کرے اور وہ انہیں امن اور اتحاد کی طرف لے جائے۔ یثرب میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کا نام ایاس بن معاذ تھا، جو اوس قبیلے کے نوجوان تھے۔ وہ ایک وفد کے ساتھ مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غور سے سنا۔ انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہی دین حق ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم جب وہ واپس یثرب پہنچے تو ان کے قبیلے کے بڑے ان پر سختی کرنے لگے اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یثرب میں اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی، جس سے جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے بہت سے سردار مارے گئے، جس کے نتیجے میں قیادت کا بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اہل یثرب کو کسی ایسی قیادت کی ضرورت تھی جو ان کے درمیان صلح کرا سکے اور انہیں متحد کر سکے۔ یہ وہی وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یثرب پہنچی اور لوگ ایک عظیم قیادت کی تلاش میں اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ 10 نوی میں حج کے موقع پر یثرب کے 6 افراد مکہ آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی بشارت یہودی علماء دیا کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنے قبیلے میں